مجھے اس شخص سے بات کرتے ہوئے 8 دن گزر گئے تھے۔ اس کی آواز ایسی سحر انگیز تھی کہ میں تو اس کی آواز کے جادو میں ہی کھو کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتوں نے میری نیند ہی اڑا کے رکھ دی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد ہی عورت کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، مرد اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ میں ایک لڑکی ہو کر اس شخص کی آواز کی دیوانی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ رات بھر اپنی باتوں کا رس میرے کانوں میں گھولتا رہے اور میں اس کی باتوں کو سنتی رہوں۔ میری عمر 17 سال تھی، میں 13ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ نئی جب کالج میں گئی تب سے لڑکیوں کی باتوں نے تو میری دلچسپی پڑھائی سے ہٹا دی اور دوسری جانب مبذول کر دی۔ میری دوستیں اکثر مجھے اپنے بوائے فرینڈز کے بارے میں قصے کہانیاں سناتی تھیں۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی تھی۔ ایک بار میری دوست شمائلہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا خاموشی سے ہماری باتیں سنتی رہتی ہو، اپنی بھی تو کوئی داستان سناؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے کہا میری کون سی داستان ہے، میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی رمیسا تم اتنی خوبصورت ہو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکا تمہارے حسن کا اسیر نہ ہوا ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر مجھے ان سب باتوں سے ڈر بھی لگتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تم تو پاگل ہو، ارے تمہارے محلے میں ادھر ادھر کے بہت سے لڑکے رہتے ہوں گے، انہیں دیکھا کرو، ان کو دیکھ کر اسمائل پاس کیا کرو۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں۔ جب تک لڑکوں کو لڑکیوں کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد میں گھر آ کر جب رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹی تو مجھے لگا کہ شمائلہ کی بات ٹھیک ہے۔ میری سب دوستوں کی کسی نہ کسی سے دوستی ہے، کسی کے اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، کسی کا محلے میں، اور ایک میں ہوں۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے۔ دوستی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، بس ایک دوستی ہی تو کرنی ہے۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہی جاب کرتے تھے۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی مجھے اپنی والدہ کی توجہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ مجھے اچھا اور برا سمجھا سکے، لیکن ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہی آفس میں جاب کرتے تھے اور شام کو وہ گھر آتے تھے تو میری امی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھیں اور ابو اپنی مصروفیات میں بزی ہو جاتے تھے۔ پورا دن مجھے بس یہی انتظار رہتا کہ کب میرے والدین گھر آئیں تو میں ان سے باتیں کروں، لیکن یہ موقع مجھے نہیں ملتا تھا۔ 10ویں جماعت تک تو میری دلچسپی اپنی کورس کی کتابوں میں تھی، لیکن کالج میں آ کر میں رومانٹک ناول پڑھنے لگی۔ اپنی دوستوں سے چھپ چھپا کر میں رومانوی رسالے اور ناول لے کر آتی تھی، لیکن جب میں ان کو پڑھتی تھی تو ہیرو ہیروئن کے بے باک سے سین پڑھ کر اور غیر اخلاقی قسم کی تحریر پڑھ کر میرے دل میں کچھ الگ سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ کئی بار تو ہیرو ہیروئن کے ایسے ایسے سین رسالے میں لکھے ہوتے جنہیں پڑھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک بار میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو مردانہ آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ جادو تھا اس شخص کی آواز کا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی فون نہیں بند کر سکی۔ وہ مجھ سے کسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ راحیل کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ پھر یہ کس کا نمبر ہے؟ اصولاً اس کے اس سوال پر مجھے فون بند کر دینا چاہیے تھا یا کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، لیکن میں نے جھٹ سے اپنا نام بتا دیا۔ میں نے کہا یہ رمیسا کا نمبر ہے اور میں رمیسا بات کر رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، مجھ سے دوستی کریں گی؟ یہ سن کر تو میرے دل کی رفتار بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگی تھی۔ نہ میں نے اسے کوئی جواب دیا، نہ ہی میرا دل چاہا کہ میں فون بند کر دوں۔ مجھے اپنی دوست شمائلہ کی بات یاد آنے لگی کہ اگر ایسا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے مت دینا، ارے یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ اس کے بعد مجھے اپنی پڑھی کہانی کا ایک سین یاد آنے لگا جہاں ہیرو ہیروئن کی محبت کی داستان ایک ٹیلی فونک رابطے سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو دوستی کیوں کروں؟ میں نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دوستی کر لیں، دوستی کریں گی تبھی تو جان پہچان بڑھے گی۔ میں نے کچھ تردد اور نخرہ دکھانے کے بعد اس سے دوستی کرنے کی حامی بھر لی۔
میں بے حد خوش تھی. مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو. بہرحال گناہ کی لذت ہی ایسی بری چیز ہوتی ہے. جتنا گناہ کرنے لگو اسے کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. پچھتاوا تو انسان کو بعد میں ہوتا ہے. مجھے ابھی 8 دن ہی اس شخص سے بات کرتے ہوئے تھے کہ اس نے جو فرمائش میرے سامنے رکھی میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جواب کیا دوں. کہنے لگا کہ اپنی تصویر میرے واٹس ایپ نمبر پر دو، میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے جیسی تمہاری آواز خوبصورت ہے تم خود بھی خوبصورت ہوگی. یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں. میں نے سوچا کہ مجھے شمائلہ سے پوچھنا چاہیے. میں نے اگلے روز کالج میں جھجکتے ہوئے شمائلہ کو اپنا ہمراز بنا لیا. میری بات سن کر وہ بے حد خوش تھی. کہنے لگی تم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا ہے. ارے یہی تو دن ہوتے ہیں ہواؤں میں اڑنے کے، پرواز کرنے کے. کہنے لگی تم گھبراؤ مت، اپنی تصویر اسے بھیج دو. میں نے کہا کہ مجھے بس یہ ڈر ہے کہ کسی اجنبی کو اپنی تصویر بھیجنا. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میری والدہ سے میرا دوستانہ ماحول نہیں تھا کہ میں اپنی ہر بات ان سے کہہ سکتی. وہ تو کچھ سنتی ہی نہیں تھی، نہ کبھی میرے پاس بیٹھتی تھی. بس جب بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتی وہ اپنے پرس میں سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیتی. کہتی تھی کہ اور ضرورت ہو تو بتا دینا، اپنی پڑھائی پر توجہ دو. اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی. میرے والد بھی بس کھانے کے دوران ہی مجھ سے کچھ دیر بات کرتے تھے، اور وہ بھی یہ کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، سب ٹھیک ہے، پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا. کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید میرے والدین کا مجھ سے بس یہی رشتہ ہے کہ مجھے میری ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا. مجھے اچھا برا بتانے کے لیے وقت نہیں تھا. میں نے اپنی دوست کی بات مان لی. اپنی ایک تصویر کھینچ کر اس شخص کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی. کچھ ہی دیر کے بعد میری اس تصویر پر دل کا ایموجی بنا ہوا تھا. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھا، مجھے معلوم تھا تم بے حد حسین ہو. میں نے بھی اسے کہا کہ مجھے بھی تمہاری تصویر دیکھنی ہے. وہ کہنے لگا کہ تمہیں میں تصویر نہیں دکھاؤں گا، میں تو تمہارے سامنے لائیو آ کر تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیسا ہوں. اب اکثر وہ مجھ سے میری تصویریں مانگتا اور میں اسے دے دیتی، لیکن ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم کالے رنگ کی میکسی پہنو تو اور بھی زیادہ حسین لگو گی. کبھی کہتا کہ سرخ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا. یہ سن کر میں بلش ہو جاتی. اب اس کی باتیں میرا چین چرانے لگی تھیں. اس کی محبت میں دھیرے دھیرے اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر میں جی ہی نہیں پاؤں گی. اس کی باتیں میرے ہوش اڑانے لگ گئی تھیں. چند ماہ بعد ہی میری 13ویں کے پیپر ہو گئے. اب میں 14ویں جماعت میں آ گئی. میری عمر بھی 18 سال کی ہو گئی. جب میں نے اس شخص کو بتایا کہ میں 18 سال کی ہو گئی ہوں تو کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں ایک بہت قیمتی تحفہ بھیجوں گا. لیکن میں پتہ بتانے سے کترانے لگی. میرے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا تھا. لیکن جب بھی شمائلہ سے مشورہ مانگتی وہ کہتی کہ دے دو، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں اس کی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے. میں نے اس شخص کو اپنا پتہ دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے وہ دن کے وقت تحفہ بھیجے کرے کیونکہ شام میں میرے والدین آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں تمہارا تحفہ چند دن بعد مل جائے گا. صبح سے مجھے شدت سے اس تحفے کا انتظار تھا. دوپہر کے وقت ایک شخص دروازے پر دستک دینے لگا. میں فوراً سے دروازے کے پاس بھاگ کر آئی اور پوچھا کہ کون ہے. کہنے لگا آپ کا تحفہ آیا ہے. میں نے فوراً سے دروازہ کھولا. وہ ایک 50-55 کے لگ بھگ شخص تھا. اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا. میں نے وہ گفٹ پیک پکڑ لیا. مجھے لگا کہ وہ TCS والا ہوگا. اس شخص کی تیز نظروں نے مجھے نروس کیا تھا. میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور میں نے دروازہ بند کر دیا. جب وہ تحفہ اپنے کمرے میں جا کر کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے. وہ ایک بہت خوبصورت میکسی تھی جو کہ لائٹ پنک کلر کی تھی، لیکن اس کا گلا آگے پیچھے دونوں طرف سے کافی گہرا تھا. مجھے وہ میکسی تو بے حد پسند آئی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری والدہ نے وہ میکسی میری الماری میں دیکھ لی تو وہ پوچھیں گی کہ اتنی فینسی میکسی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، تو میں کیا جواب دوں گی.
میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے موبائل پر بیل بجنی شروع ہو گئی۔ دیکھا تو فائز کا نمبر تھا، اس لڑکے کا نام فائز تھا۔ میں نے فوراً سے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا تمہیں تمہارا تحفہ پسند آیا؟ میں نے کہا ہاں مجھے تحفہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگا تو پھر تحفہ دینے والے کا حق بھی ادا کرو۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہیں اس لباس میں دیکھنا ہے۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا ویڈیو کال پر دیکھوں گا۔ دیکھو انکار مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں تیار ہو گئی، دوپٹہ بھی لے لیا۔ جیسے ہی ویڈیو کال کی بیل بجی میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں بے حد نروس تھی، پہلی بار اسے یوں روبرو دیکھنا تھا۔ دل میں تو میرے بھی بہت اشتیاق تھا کہ میں دیکھوں گی وہ کیسا ہے۔ میں نے اپنا دل تھاما اور ویڈیو کو آن کر دیا۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے بالکل اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے 2 آنکھوں کے۔ شاید کمرے کی لائٹ بند تھی۔ میں نے کہا کہ اندھیرا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں ابھی اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتا لیکن بہت جلد دکھاؤں گا۔ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا میں نے جتنے بھی تصور باندھے تھے تم اس لباس میں ایسی لگو گی ویسی لگو گی، لیکن میرے سارے تصور تمہارے حسن کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں یہ سن کر شرما سی گئی۔ پھر وہ کہنے لگا اپنا دوپٹہ اتارو، مجھے تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھنا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا آج تمہاری نہیں سنوں گا، بس وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں کبھی بھی فون نہیں کروں گا، تم سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے فرمائش کرتا رہا اور میں وہی کرنے لگی۔ باہر دروازے کی دستک پر میں بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے فوراً سے فون بند کر دیا، اپنا لباس جلدی سے تبدیل کیا اور باہر چلی گئی۔ باہر میرے والدین آفس سے واپس آئے تھے۔ میں کچھ بدحواس سی ہو گئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بات یوں ہی آئی گئی ہو گئی۔ انہی دنوں میری والدہ نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے، تیار ہو جانا۔ کافی شاندار دعوت کا اہتمام تھا جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ شاید پہلی دفعہ گئی تھی، ورنہ وہ لوگ اکیلے ہی جاتے تھے، کبھی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ کافی اچھی دعوت تھی، لیکن چند دن کے بعد میری والدہ نے جو کچھ مجھ سے کہا میں تو ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ دعوت پر موجود میرے والد کے ایک دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے اور میری والدہ بہت جلد ہی میری منگنی اس سے کر دیں گی۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگیں کیوں نہیں کرنی؟ دیکھو ہم تمہاری ابھی شادی نہیں کریں گے جب تک کہ تمہاری تعلیم مکمل نہ ہو جائے، لیکن رشتہ تمہارا یہیں ہوگا جہاں ہم چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، تم بہترین زندگی گزارو گی۔ لیکن اس وقت شاید بات میرے اختیار سے باہر نکل چکی تھی۔ میں تو اس شخص کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میرے والد آپے سے باہر ہو گئے، مجھے تھپڑ مارا۔ میری والدہ سے کہنے لگے ہم اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہ نہ جانے کن محلے کے آوارہ لڑکوں سے عشق کرتی پھر رہی ہے۔ میری والدہ بھی مجھے برا بھلا کہنے لگی، لیکن میں روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری والدہ مجھے بازو سے پکڑ کر میرے کمرے میں لے گئی، مجھے میرے کمرے میں بند کر دیا، کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ جیسے ہی رات کو فائز کا فون آیا میں نے ساری باتیں اسے بتا دیں۔ یہ سن کر فائز کہنے لگا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا فائز یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے والدین نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگا میں کل ہی تم سے نکاح کر لوں گا، وہ بھی فون پر، یہی نکاح خواہ کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کمرے میں لاک کر دیا گیا ہے، میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا فون پر نکاح کروں گا، یوں نکاح ہو جاتا ہے۔ میں تو ہر کسی بات سے نا واقف تھی، اسی لیے مجھے یہی حل نظر آیا
کیونکہ ایسے تو میرے والدین کبھی نہ مانتے۔ اگلے روز ویڈیو کال پر ہی میرا فائز سے نکاح ہو گیا، لیکن اسے میں نے ابھی بھی نہیں دیکھا تھا، صرف نکاح خواہ ہی مجھے نظر آیا تھا، جس کے سامنے میں نے ایجاب و قبول کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی فون بند ہو چکا تھا۔ رات کو جب کال آئی تو فائز کہنے لگا کہ تم اپنے والدین سے جھگڑا ختم کر لو، کہہ دو کہ تمہیں رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تاکہ تمہاری قید ختم ہو۔ مجھے بھی فائز کی بات ٹھیک لگی، میں نے یہی کیا۔ اگلے روز اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ مجھے ان کے لائے ہوئے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری والدہ یہ سن کر خوش ہو گئی، مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ جو فیصلہ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، بیٹا تم بعد میں خود بھی یہی کہو گی۔ میں نے جو قدم اٹھانا تھا وہ میں اٹھا چکی تھی۔ چند روز میں میرے والد کے دوست اور ان کی بیوی آ کر مجھے اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ میرے والدین میری طرف سے دوبارہ سے بے فکر ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ آفس گئے تھے کہ پیچھے سے ایک TCS والا آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ TCS کے پیکٹ میں نکاح نامہ ہے، جس پر مجھے سائن کر کے اسی شخص کو واپس کرنا ہے۔ میں نے سائن کر دیے۔ کہنے لگا آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی بتانا پڑے گا۔ میں نے اپنا شناختی کارڈ کا نمبر بھی دے دیا۔ ایک روز پہلے ہی میرا شناختی کارڈ بن کر مجھے ملا تھا۔ میں اپنا شناختی کارڈ دیکھ کر اپنا شناختی کارڈ نمبر اسے بتا رہی تھی۔ کہنے لگا مجھے اس کی تصویر چاہیے ہوگی۔ اس نے اپنے موبائل سے میرے شناختی کارڈ کی ایک تصویر کھینچ لی اور پھر چلا گیا۔ سارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ چند دن بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب رات کے وقت ہم کھانا کھا رہے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے والد نے دروازہ کھولا تو ایک 50 سالہ شخص سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا میری بیوی کو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر میرے والد اس سے بحث کرنے لگے۔ شور سن کر میں اور امی بھی باہر آ گئے۔ میں نے پہلے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا میرا آپ کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے۔ اس کی آواز سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ وہ فائز کی آواز تھی۔ تو کیا فائز ایک 50 سالہ شخص تھا؟ اسی سوچ نے مجھے چکرانے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے وہ نکاح نامہ، وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں میں نے ایجاب و قبول کیا تھا۔ میرے والدین تو رونے لگے۔ میں پتھر کی مورت بنی سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، لیکن یہ سب میں نے اپنی بے وقوفی میں کیا تھا، اسی لیے میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین کہنے لگے کہ دفع ہو جاؤ اس شخص کے ساتھ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح اس شخص کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل گئی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ سیٹ پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تو یہ تھی وہ محبت جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کا بھی دل دکھایا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنے ہنستے بستے عزت دار زندگی کو ٹھوکر مار دی تھی۔ میں تو شاید اس کی بیٹی سے بھی کم عمر کی ہوں گی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص شادی شدہ ہے یا نا شادی شدہ۔ جو اس کی عمر تھی وہ لازماً شادی شدہ ہوگا۔ میری اس کے گھر میں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ پورا گھر خالی تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ آج اس کے منہ سے مجھے اپنی تعریف بری لگ رہی تھی، لیکن میں چپ تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میری تعریف تو بہت کی، لیکن مجھ سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کیا۔ وہ مجھ سے دور ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ لگا تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ وہ شخص ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں نے محبت تو اسی سے کی تھی، نکاح بھی ہو چکا تھا، اپنا گھر بھی میں چھوڑ چکی تھی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں بھی ویسی زندگی گزاروں جیسی سب لڑکیاں شادی کے بعد گزارتی ہیں، لیکن وہ شخص میرے قریب نہیں آتا تھا، بس محبت بھری باتیں ہی کرتا تھا۔ ایک بار وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ 1 مہینے سے میں فائز کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج تک کوئی نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک رات اس کا بھتیجا اس سے ملنے آ گیا۔ میں اس وقت کچن میں تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ فائز نے دروازہ کھولا تو 20 سالہ خوش شکل نوجوان گھر میں داخل ہوا اور فائز کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی چاچو۔ میں نے اسے دل و جان سے چاہا تھا، اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن اس نے نہ جانے وہ کس کی بات کر رہا تھا۔
میں کچن سے باہر آئی تو فائز کی میری جانب پشت تھی، البتہ اس کا بھتیجا اس کے گلے لگا ہوا تھا جو میرے سامنے تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگا، تم یہاں؟ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی، وہ فائز سے پیچھے ہٹ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ فائز کہنے لگے، یہ میری بیوی ہے عالیہ۔ یہ سن کر وہ فائز کو حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، آپ کی بیوی؟ فائز اسے کمرے میں لے گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان مجھے کیسے جانتا تھا۔ میں نے تو پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ فائز کے کمرے سے اس نوجوان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ جو باتیں میں نے سنی، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ فائز سے کہنے لگا، چاچو یہ عالیہ ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، آپ کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے ہی اس سے فون پر بات کی تھی، دوستی کی تھی، آپ میری اس محبت سے واقف بھی تھے، پھر کیوں آپ نے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ فائز کہنے لگے کہ جب تم نے میرے ہاتھ اس لڑکی کو گفٹ دینے بھیجا تھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اس لیے بہانے سے میں نے تمہارے موبائل سے تمہاری سم نکال لی۔ اس لڑکی کا نمبر مجھے سم اپنے فون پر لگاتے ہی مل گیا تھا، اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہ تھا، اس لیے ویڈیو کال پر جب میں نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو سوچا کہ تم تو جوان جہان ہو، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے ایسی لڑکی نہیں مل سکتی۔ تمہاری اور میری آواز بھی ملتی تھی، اسی لیے تمہارا ادھورا عشق میں نے شروع کر دیا۔ مجھے لگا تم اس لڑکی کو چند دن میں بھول جاؤ گے، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کا باپ تمہارے ابا کا دوست ہے اور تمہارا رشتہ اس سے طے کر چکا ہے تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ لیکن چونکہ میں نامرد ہوں، بیوی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے اس کی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے محبت کے سہارے زندگی گزار لے گی۔ لیکن تم واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آج تک تم لوگوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، آج تم سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ فائز اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر منت کر رہے تھے، اور میں یوں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا تھی جس سے چچا اور بھتیجے نے مل کر کھیلا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، میرے باپ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا تھا، کاش کہ میں یہ سب نہ کرتی، یا کاش میری ماں مجھے اچھے برے کے بارے میں سمجھاتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو ناول اور کہانیوں کو پڑھ کر محبت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں، کہ خدا را ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دینا، ورنہ ہاتھ میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔